شہزادی رسول حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے پاؤں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کے وقت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک خورب رکھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی دیتے ہوئے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعا فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین رکھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے گزرا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگر گوشہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کے صاحبزادوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسین سے بے پناہ الفت اور محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا کرتے، میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت امام حسن اور حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو سینہ اقدس سے لگاتے اور پیار فرماتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سیدہ فاطمہ کے گھر سے ہوا۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ گھر کے اندر جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، بس تم اسے رونے نہ دیا کرو۔ حضرت یعلیہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، پس جو ان سے محبت رکھے گا اللہ عز و جل ان سے محبت رکھے گا۔ ایک دفعہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ تختی لکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں کس کا خط اچھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے اور کسی کو رنج نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ نہ فرمایا، ان کو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی خود فیصلہ نہ کیا، ان کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میرے پاس یہ 7 موتی ہیں، میں زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے جو سب سے زیادہ موتی چن کر لائے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے، اب دونوں میں سے کوئی 7واں موتی اٹھا سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ عز و جل کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دونوں شہزادوں نے آدھا موتی اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی سنجیدگی بھی منظور نہیں، ایک وقت آئے گا کہ دونوں آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہونے کا واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن سے 2 چادریں آئیں۔ لوگوں نے وہ چادریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چادریں پہن کر منبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوران دیکھا حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلے اور ان کے کندھوں پر اس وقت کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں، جبکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بھی چادر نہیں۔ میرے پاس 2 چادریں ہیں اور وہ ان کے لیے بری ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن خط لکھا، 2 چادریں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے منگوائیں۔ جب دونوں چادریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حسنین کریمین کے پاس جا کر انہیں وہ چادریں پہنائیں۔ مدینہ منورہ میں ایک ایسا لڑکا بھی گزرا ہے جس نے بچپن میں حضرت سیدنا امام حسین کے پاؤں کی خاک کو چوما تھا، تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وہ واقعہ اس طرح ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ایک گلی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند بچوں کو کھیل کود میں مشغول دیکھا۔ آپ آگے بڑھے، ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حیرانگی سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک بچے کو ہی گود میں اٹھا کر پیار کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک روز اس بچے کو اپنے جگر گوشہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگاتے ہوئے دیکھا تھا، بس اسی روز سے مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ ایک قافلے کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے۔ انہوں نے اس وقت دعا کی جس وقت حضرت سیدنا امام حسن کو میدان کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا۔ اے میرے رب، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں اور میرے سپاہی اس وقت اپنی جانیں حضور کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین کے اوپر وار دیتے۔ کچھ ہی لمحے گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ کے نیک بندے کی خواب میں آئے۔ نبی کریم نے اللہ کے نیک بندے کو کہا، جا کر اس کو خوشخبری سنا دو، تم نے جو دل میں آرزو کی تھی وہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ بندہ انتقال کر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے کسی قریبی کی خواب میں آیا۔ اس نے اس سے بیان کیا کہ تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا۔ وہ بیان کرنے لگا کہ میرا اور کوئی عمل میرے کام نہ آیا۔ میں نے جس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ یا الہی، اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسن کے اوپر اپنے اور اپنے فوجیوں کی جانوں کو قربان کر دیتا۔ بس اسی محبت کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضرت سیدنا امام حسین سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کیا۔